رہے سلامت سنی دعوت اسلام میرے خواجہ رہے سلامت سنی دعوت اسلام۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے اذان کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں۔ انشاءاللہ ارادہ ایسا ہی ہے کہ اب سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اذان اور نماز کے احکامات آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد بڑھ گئی، نماز کے لیے مسجد بھی بنائی گئی۔ اب چونکہ یہ مشکل ہو چکا تھا کہ ہر ایک کو گھر جا کر کے ہر نماز کے وقت بلایا جائے، دعوت دی جائے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی، مشورے کے لیے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور اس میں یہ بات رکھی گئی کہ کوئی ایسا کام سوچا جائے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو وہ کام کیا جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تاکہ لوگ جمع ہو جائیں مسجد میں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی طور پر مشورے دیے۔ کسی صحابی نے کہا کہ اس طرح کیا جائے کہ جب بھی کسی نماز کا وقت ہو تو کسی اونچی جگہ پر آگ جلا دی جائے، تاکہ آگ کو دیکھ کر کے سب سمجھ جائے کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ کسی نے کہا کہ نگارہ بجا دیا جائے، یا کسی نے کہا کہ وہ اس زمانے کے اندر سنگ بجاتے تھے تو وہ بجا دیا جائے۔ تو اس طرح سب نے مشورے دیے، لیکن پھر کچھ صحابہ نے یہ بھی کہا کہ آگ تو مجوسیوں کی عبادت کی علامت ہے، مجوسی لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم ان کی نقل نہیں کریں گے، اور یہ ڈھول وغیرہ بجانا یہ یہود و نصارہ کی علامت ہے تو ہم ان کی بھی نقل نہیں کریں گے۔ تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا، مجلس برخاست ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں پریشان دیکھا تو ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ کاش کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے پرسکون ہو جائے۔ گھر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب سو گئے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ ایک فرشتہ تشریف لاتا ہے اور اذان کے کلمات کہتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ فرشتہ اذان کہتا ہے، آپ نے وہ اذان سنی۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں خواب میں ایک فرشتے نے آ کر کے اس طریقے سے اذان سکھائی ہے، یہ اذان کے کلمات ہے۔ آقا نے فرمایا تم نے حق فرمایا، یہی اذان ہے اور یہی لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا طریقہ ہے۔ اب ایک کام کرو، چونکہ حضرت بلال کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ بلند ہے، اس لیے حضرت بلال کو کہہ دو کہ یہ کلمات کہے، وہ کلمات کہیں گے تو لوگ نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں گے۔ جب حضرت بلال کو کہا گیا، حضرت بلال اونچی جگہ کھڑے ہو کر کے اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ حضرت بلال اذان کے کلمات کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب وہ اذان کے کلمات سنے، گھر سے نکلے، دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم یہ جو اذان میں کلمات کہے جا رہے ہیں، یہی کلمات آج رات خواب میں مجھے بھی سنائے گئے ہیں۔ اس طریقے سے تقریباً
12, 14 یا 15 صحابہ کرام کو اس رات یہ ایک ہی خواب آیا کہ انہوں نے خواب میں اس طریقے کے کلمات سنے، تو پھر تبھی سے اذان دینا شروع کیا گیا۔ اب اذان کی فضیلت کتنی ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہم سب کو اذان دینے کا شوق و جذبہ پیدا ہو۔ آپ دیکھیں اذان کی اہمیت کتنی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنوں والے لوگ مؤذن یعنی اذان دینے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کی گردنیں اونچی ہوگی، اونچی جگہ پہ چڑھ کے اذان دیتے لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ قیامت کے دن شان سے ان کی گردنیں اونچی ہوگی جو اذان دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی انتہائی آواز کو جو بھی سنتا ہے، خواہ انسان ہو یا جن ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو وہ سب کے سب قیامت کے دن مؤذن کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، اذان دینے والے کے ایمان کی گواہی، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر چیز اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والے کی بخشش اس کی آواز کی انتہا کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہر خشک و تر چیز اور نماز میں آنے والے آدمی اس کے ایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ 25 نمازوں کا ثواب اس کو زیادہ ملتا ہے، اور ایک سے دوسری نماز کے درمیان اس سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اذان دینے کی برکتیں ہیں، اذان دینے کی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مزدوری اور اجرت کی لالچ کے بغیر محض ثواب حاصل کرنے کی نیت سے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اذان دینے کے فضائل ہے۔ اب ہمیں اذان دینی چاہیے، نہیں آتی تو کسی کے پاس جا کر کے سیکھے، اور دن میں کم سے کم ایک ٹائم کی تو اذان ہم ضرور دیں، انشاءاللہ یہ ساری برکتیں نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آپ سنیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہادی عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ پس اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ یہ پابندی سے اذان دیتا ہے اور پابندی سے نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، پس میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیے ہیں اور میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ تو یہ اذان دینے والے کی فضیلت ہے، اس لیے اذان ہمیں دینی چاہیے۔ اب اذان کے حوالے سے کچھ مسائل ہے وہ آج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نماز کے علاوہ اذان جو دی جاتی ہے اس کا بھی جواب دیا جائے، اور جو اذان دی جاتی ہے روزانہ اس کا بھی جواب دینا چاہیے۔ اذان کے حوالے سے جو مسائل ہے وہ بہت اہم ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ اذان دینے سے پہلے ہم اس کے مسائل سیکھ جائیں۔ 5 فرض نمازیں، ان میں جمعہ بھی شامل ہے، جب جماعت اولیٰ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائے تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کہی گئی
تو وہاں کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ یعنی 5 وقت کی نماز اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان دینا یہ سنت مؤکدہ جو کہ واجب کی حکم میں ہے، دینی ہی ہوگی، نہیں دیں گے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو 5 وقت اذان دینا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی شخص شہر کے اندر گھر میں نماز پڑھے تو وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، مگر اس کو بھی اذان کہہ لینا مستحب ہے۔ یعنی کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو جو مسجد کی اذان ہوئی ہے اس کے لیے کافی ہے، لیکن کہہ لے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شہر کے باہر یا گاؤں میں ہی ہے یا باغ میں ہے یا کہیں کھیت میں ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں پر آواز اذان کی نہیں پہنچتی ہے، تو اس کو بھی پھر اذان دینا یہ ضروری ہے، اس کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے کہ وہ بھی اذان دے اور اذان دینے کے بعد نماز ادا کرے۔ اسی طریقے سے وقت شروع ہونے کے بعد اذان کہے۔ اگر وقت سے پہلے اذان کہہ دی یا وقت سے پہلے شروع کی اور دوران اذان وقت آ گیا تو دونوں صورتوں میں اذان دوبارہ کہے۔ یعنی ابھی مان لو کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا نہیں اور کسی نے اذان شروع کر دی، یا ابھی ظہر کا وقت شروع ہونے میں 1-2 منٹ باقی ہے، مؤذن نے اذان شروع کر دی، درمیان اذان میں ظہر کا وقت ہو گیا، تو پھر بھی وہ اذان نہیں مانی جائے گی، پھر سے اذان دینا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے مؤذن لوگوں کو بھی اور خصوصیت کے ساتھ جو ذمہ دار ہیں امام صاحب ہیں ان کو بھی اذان کے ٹائم کے حوالے سے فکر رکھنی چاہیے، اور وقتاً فوقتاً جب موسم کے اعتبار سے تبدیلی ہو تو اذان کے اوقات میں تبدیلی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتیں اپنی نماز ادا پڑھتی ہو یا قضا، اس میں ان کے لیے اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے، عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے۔ جو مسجد کی اذان ہو وہی ان کے لیے کافی ہے، وہ الگ سے اذان نہ کہے۔ سمجھدار بچہ بھی اذان دے سکتا ہے، اگرچہ بالغ نہ ہوا ہو لیکن سمجھدار ہو تو وہ اذان دے سکتا ہے۔ بے وضو کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ یعنی اذان تو ہو جائے گی لیکن بغیر وضو کے اذان کہنا یہ ناپسند ہے، مکروہ ہے، نہیں کہنی چاہیے۔ خنثی یعنی جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، فاسق اگرچہ عالم ہی ہو، یعنی کوئی فاسق معلن ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا، اگرچہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، اور نشہ کرنے والا، پاگل، اور جس پر غسل فرض ہو اور نہ سمجھ بچے کی اذان مکروہ ہے، ان لوگوں نے اگر اذان دی تو اذان دوبارہ کہنی ہوگی۔ کتنا سخت مسئلہ ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے فاسق اگرچہ عالم ہو، اگر وہ بھی اذان دے پھر بھی اذان کو دہرانا پڑے گا، تو آپ اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور اگر مؤذن ہی امام ہو تو بہت بہتر ہے، یعنی امام ہی اذان دے لے تو سونے پہ سہاگا۔ پھر حی علی الصلاۃ سیدھی طرف منہ کر کے کہے اور حی علی الفلاح الٹی طرف منہ کر کے کہے۔ اگرچہ اذان نماز کے لیے نہ ہو، مثلا بچے کے کان میں کہی، یہ پھرنا فقط منہ کا ہے، سارے بدن سے نہ پھرے۔ یعنی نماز کے لیے اذان کہے یا کسی بچے کے کان میں اذان دو تب ہے، یا قبرستان میں قبر کے سامنے جب کھڑے رہ کے اذان دی جاتی وہ اذان ہو، کہیں بھی اذان دو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر، حی علی الصلاۃ پر سیدھی جانب چہرہ پھرنا ہے، حی علی الفلاح پر الٹی جانب چہرہ پھرنا ہے، اور صرف چہرہ پھرنا ہے، پورا بدن نہیں پھرنا۔ اب ایک مسئلہ خاص یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب بولتے ہیں تو حی علی الصلاۃ اس طرح کرتے ہیں، یعنی جب حیّا بولنا شروع کرتے ہیں تو چہرہ سیدھا ہی ہوتا ہے، صلاح پہ پہنچتے پہنچتے ان کا چہرہ گھومتا ہے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ حیّا بولنے سے پہلے ہی چہرہ سیدھی جانب پھیر دے، حیّا علی الصلاۃ بولنا ہے تو ایسا چہرہ پھیر دے پہلے سے ہی حیّا علی الصلاۃ، اور حیّا علی الفلاح بولنا ہے تو پہلے ادھر چہرہ پھیر دے پھر کہے حیّا علی الفلاح، یہ صحیح طریقہ ہے۔
اور فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ مستحب ہے۔ بہت سے لوگ فجر میں نیند کے غلبے کی وجہ سے جب بھول جاتے ہیں تو وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد جب یاد آتا ہے تو پھر کہہ لیتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں، بھول گئے تو معاف ہے، کہنا مستحب ہے۔ یہ سارے اذان کے حوالے سے مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اذان دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔